السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہندوستان کے سماجی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ ہمارے ملک میں کئی سماجی مسائل پائے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 ہے بچہ مزدوری۔ بچہ مزدوری کے معنی: 14 سال سے کم عمر کے بچے جو اسکول سے باہر ہیں انہیں بچہ مزدور کہہ سکتے ہیں۔ اسباب: طفل شادیاں یعنی بچپن کی شادیاں، بچوں کی نقل مکانی اور فروخت، غریبی، والدین کی بری عادتیں بچہ مزدوری کے اسباب ہیں۔ تدارک: اس کی روک تھام کس طرح ہو؟ 18 سال تک کے تمام بچوں کو اسکول میں داخلہ لیا جائے۔ سماج میں جنسی مساوات کو فروغ دیا جائے۔ نقل مکانی کی روک تھام ہو۔ بچپن کی شادیوں کی روک تھام ہو۔ بچہ مزدوری کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات یہ ہیں۔ 1986 میں بچہ مزدوری کے ممنوع کا قانون بنایا گیا۔ 2016 میں اس میں ترمیم کر کے سزا اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ بچوں پر جنسی استحصال: ہمارے سماج میں بچوں پر جنسی استحصال بہت زیادہ عام ہے۔ گھروں میں، اسکولوں میں اور عوامی جگہوں پر بچوں کے ساتھ جنسی استحصال ہوتا رہتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے جنسی استحصال کا طفلیانہ قانون 2012 جاری کیا گیا، جس میں 18 سال تک کے تمام بچوں کے ساتھ اگر کوئی غیر تحفظانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایسا عمل کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لا کر ان پر سزا اور قید عائد کی جاتی ہے۔ یہ قانون 19 جون 2012 کو بھارت سرکار نے پاس کیا تھا۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: جنسی استحصال، عصمت دری، گہرا جنسی کام کرنے کے لیے اکسانا، شدید جنسی حملے کرنا، جنسی کام کے لیے چھیڑ چھاڑ کرنا، فحش تصاویر دکھانا۔ اگر ان میں سے یہ 6 پوائنٹس میں سے اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے جنسی استحصال کے طفلیانہ قانون 2012 کے تحت سزا ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں کا جنینی قتل: ہمارے سماج کا ایک اور مسئلہ ہے لڑکیوں کا جنینی قتل۔ ماں کے رحم میں پلنے والی لڑکی کے جنین کی نشوونما کو روکنا اور قانون کو توڑ کر اس کا قتل کرنا ہی لڑکیوں کا جنینی قتل کہلاتا ہے۔ 0 سے 6 سال کی عمر کے بچوں میں جنسی تناسب 1000 لڑکوں پر 914 لڑکیاں ہیں۔ 1994 میں پری کنسیپشن اینڈ پری نینٹل ٹیکنیک ایکٹ کے تحت اس کو روکنے کے تدابیر کیے گئے۔ جنین کے قتل کی اہم وجہ: مردوں کے اقتدار والا سماج، جہیز، جنسی استحصال، وراثتی جائیداد حق وغیرہ۔ بھوک اور ناقص غذا: FAO ادارہ برائے غذا اور صحت کے مطابق درکار غذا میں کیلوریز کا نہ ملنا ہی بھوک ہے، یا اسے نابینا بھوک بھی کہا جا سکتا ہے۔ صحت و تندرستی کے لیے غذا کے اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز، معدنیات، پروٹین وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس قسم کی غذا ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اسے ناقص غذا کہا جاتا ہے۔ بھوک اور ناقص غذا سے عورتوں اور بچوں میں خون کی کمی، وزن نہ بڑھنا اور کئی قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ باڈی ماس انڈیکس BMI کے مطابق ہندوستان میں 33% عورتیں اور 28% مرد مقررہ سطح سے بھی کم ہیں۔
جنسی امتیازات کے اقسام۔ جنسی امتیاز زیادہ تر مغربی ایشیا جیسے چین، جنوبی کوریا، سنگاپور، تائیوان اور ہندوستان وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ جنسی امتیازات کے اقسام: موقعوں میں عدم مساوات، بنیادی سہولتوں میں عدم مساوات، حقداری میں عدم مساوات، خاندانی عدم مساوات وغیرہ۔ مرد اور عورت کے درمیان جو بھید بھاؤ ہوتا ہے اسے جنسی امتیاز کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا سماجی مسئلہ ہے جسے ہم بچپن کی شادیاں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 21 سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی کروانا بچپن کی شادی کہلاتا ہے۔ کسی بھی عورت اور مرد کو شادی کرنے کے لیے اس کا جسم اور دماغ کی نشو و نما کے لیے عمر درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح کی شادیوں کی نقصانات یہ ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں ماں بننے کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں اور پیدا ہونے والے بچے بھی تندرست نہیں ہوتے۔ بچپن کی شادی کی روک تھام کے لیے 1986 میں ایک قانون بنایا گیا ہے، پھر 2006 میں اس کی ترمیم بھی کی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت 2 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کی نقل مکانی اور ان کا فروخت۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار 70% بچے اور عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے 2012-13 میں کہا 32 بلین کے انسانی اسمگلنگ پورے دنیا میں ہو رہی ہے۔ نقل مکانی کے اسباب: بچہ مزدوری، بچپن کی شادیاں، اسکول کا ترک کرنا، غریبی، بچوں پر زیادتی، انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا کثیر استعمال بچوں کی نقل مکانی کا سبب بن رہے ہیں۔ مضر اثرات: بچوں کی نقل مکانی سے ہونے والے مضر اثرات یہ ہیں: بچوں کی نشو و نما اور جنسی یا جسمانی استحصال ہوتا ہے، خطرناک قسم کے امراض جیسے HIV وغیرہ میں یہ ملوث ہو جاتے ہیں، غیر ضروری حاملہ ہونا، قتل، نشاور ادویات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ 1956 میں اس کے تدارک کے لیے رسمی انسانی نقل مکانی کا انسدادی قانون بنایا گیا، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کا اشتراک کرتا ہے تو IPC 370 کے تحت 10 سال قید یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ بچوں کی نقل مکانی اور ان کا فروخت۔ بچوں کی نقل مکانی اور ان کے فروخت کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات یہ ہیں: تمام اسکولوں میں بچوں کا حق کلب تشکیل دیا گیا ہے۔ تمام گرام پنچایتوں میں بچوں کی گرام سبھا منعقد کی جاتی ہے۔ تمام تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت میں ہر 2 سال میں 1 مرتبہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کا اجلاس بھی منعقد کروانا ہوتا ہے۔ ہر آنگن واڑی میں ایک بالیکا کیندر تنظیم کو شروع کیا گیا ہے۔ ہر بچے کا جنم سرٹیفکیٹ بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کی نقل مکانی اور ان کے فروخت کو روکا جا سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔